صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب زندگی کی سیریز میں آج ہمارا موضوع ہے انفاق. انفاق یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا. خداوند عالم نے اگر ہمیں نوازا ہے، ہمیں عطا کیا ہے، تو یقیناً انسان کے لیے یہ بہترین چیز ہے کہ وہ اس مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرے. پروردگار عالم کے نزدیک یہ بہترین پسندیدہ عمل ہے کہ جب انسان کوئی خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں کے کام آتا ہے، کسی کی حاجت روائی کرتا ہے. تعلیمات اسلامی یہی ہے، اور یقیناً اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی حاجت مند ہمارے پاس آئے تو ہم اس کی بات کو پورا سنیں، بیچ میں نہ کاٹیں، اور اگر وہ کوئی حاجت بیان کرے تو اس کی حاجت کو اگر پورا کرنے کی ہمارے اندر کیپیسٹی ہے تو اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے تو نرمی کے ساتھ اسے جواب دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے خدا کی جانب سے یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کی جا رہی ہو کہ خدا دیکھنا چاہتا ہو کہ ان کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے یہ راہ خدا میں کتنا خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں یا نہیں. اور جب انسان انفاق کر گزرے، انفاق کرے یعنی خدا کی راہ میں جب خرچ کر لے، اس کے بعد ایک اہم چیز کا خیال رکھے کہ وہ مغرور نہ ہو جائے. لہٰذا خدا کی راہ میں خرچ کرنا، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، ان کے کام آنا یقیناً بے حد پسندیدہ عمل ہے خدا کے نزدیک، جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر، کئی مقامات پر اس بات کا ذکر بھی کیا ہے، اس بات کو واضح کیا ہے، اور اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ انفاق کس قدر ضروری ہے اور کتنا پسندیدہ عمل ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یعنی کہ یہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. خداوند عالم نے اس آیت قرآنی میں بھی اس بات کو بالکل واضح کر دیا. خدا کس قدر پسند کرتا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور یقیناً یہ تو خدا کا دیا ہوا ہی مال ہے. انسان اس مال کو اپنا کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو یقیناً خدا کا ہے اور خدا کی جانب سے عطا کردہ ہے. وہ خدا چاہے تو ایک لمحے میں وہ تمام مال و دولت، وہ تمام ہمارے اندر جو کچھ بھی اس نے عطا کیا ہے، وہ تمام چیزیں وہ چاہے تو ایک لمحے میں وہ واپس لے سکتا ہے. تو اگر خداوند عالم نے ہمیں دیا ہے، نوازا ہے، تو یقیناً اس کے لیے ہمیں انفاق سے کام لینا ہے، خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ایک درہم بھی انسان دیتا ہے تو اس کا بہت اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ایک درہم دے گا، ایک درہم بھی اگر دے گا، جو اللہ کی راہ میں ایک درہم دے گا، خداوند متعال اس کے لیے 7 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھے گا. ایک درہم ہم نے دیا تو 7 نیکیاں لکھی گئی، مقبول شدہ، جسے اللہ نے قبول کیا، ایسی نیکیاں لکھی جائیں گی. اور اگر ہم جتنا زیادہ عطا کرتے ہیں لوگوں کو، جتنا زیادہ ہم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب خداوند عالم اتنا ہی زیادہ عنایت کرتا ہے. اور اس کے متعلق ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے ناظرین پیش کرتی چلوں کہ پیغمبر اکرم کے اصحاب میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی جن کا نام ابو طلحہ انصاری ہے،
اور مدینے میں رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں واقعہ کچھ اس انداز سے ہے کہ ابو طلحہ انصاری مدینے میں رہتے ہیں اور وہاں پر ان کا ایک باغ ہے، بہت ہی سرسبز و شاداب، بالکل لہلہاتا ہوا ہرا بھرا بالکل باغ ہے، بہترین باغ ہے۔ اور اس باغ میں ایک چشمہ بھی تھا پانی کا، جو کہ بہت ہی صاف و شفاف پانی، اور رسول خدا خود جب یہاں تشریف لاتے تو اس چشمے کا پانی نوش فرماتے تھے آپ، اور وضو کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ابو طلحہ انصاری نے جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 جب نازل ہوئی، وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا، یعنی کہ تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ یعنی کہ خداوند عالم ایک بہترین مقام، ایک بہترین منزل اس انسان کو عطا کرتا ہے کہ جو اپنی پسندیدہ چیز کو خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہے، تو بے شک خدا کی راہ میں جو اسے دے دے اسے بہت خداوند عالم پسند کرتا ہے۔ جب اس آیت کے نزول کے بعد ابو طلحہ انصاری آئے ہیں تو ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس ایک باغ ہے اور خدا نے جیسا کہ اس آیت پہ حکم دیا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو خدا کی راہ میں انفاق کرو، تو آپ کے نزدیک آپ کے علم میں بھی موجود ہے کہ یہ باغ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے، میرے مال میں سب سے پسندیدہ ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ انصاری، اس باغ کو راہ خدا میں انفاق کر دو، یقیناً اس کا ثواب خداوند عالم بہت زیادہ عنایت کرے گا، یہ باغ تمہارے لیے بہت سود مند یعنی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں اس باغ کو خدا کی راہ میں انفاق کرنا چاہتا ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کیا بہترین ہو جائے کہ اس باغ کو اپنے رشتہ دار جو کہ عزیز و اقربا حاجت مند ہیں ان کے لیے انفاق کر دو، یہ ایک بہترین عمل ہوگا۔ ابو طلحہ نے کہا کہ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں یا رسول خدا، آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق میں اپنے غریب پریشان حال رشتہ داروں میں اس باغ کو انفاق کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس باغ کو اس انداز سے اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا میں انفاق کر دیا۔ بے شک یہ پسندیدہ عمل ہے کہ جو اپنی عزیز چیز ہو، جو اپنی پسندیدہ چیز ہو، اسے خدا کی راہ میں دے دیا جائے، انفاق کیا جائے۔ بعض اوقات جب خدا کی راہ میں کچھ دینے کی بات آتی ہے تو انسان کبھی کبھی یہ بھی معاملہ سامنے آتا ہے کہ جو چیزیں ہم ریجیکٹ کر چکے ہوتے ہیں، جو لباس ہمیں اب پہننا نہیں ہے، پسند نہیں ہے، پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، یا گھر کی وہ چیزیں جو ہمیں پسند نہیں، اب ہم نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کے بعد ان چیزوں کو، ریجیکٹڈ چیزوں کو ہم اس کے بعد خدا کی راہ میں لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے رکھتے ہیں۔ لیکن جو پسندیدہ ہے خدا کی بارگاہ میں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی پسندیدہ چیزوں کو خدا کی بارگاہ میں خرچ کر دے، انفاق کر دے۔ ہم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مثال دیکھتے ہیں کہ وہ شادی کا جوڑا کتنا عزیز ہوتا ہے خاتون کے لیے، بالخصوص وہ خاتون جو بالکل ابھی بیاہ کر آئی ہے اور اس کے لیے اس کا نکاح کا جوڑا، اس کا شادی کا جوڑا بہت معنی رکھتا ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس جوڑے کو خدا کی راہ میں کس طرح سے انفاق کیا ہے، پسندیدہ تھا اس لیے کیونکہ جو سب سے پیاری چیز ہو اسے خدا کی راہ میں دینا، پسندیدہ چیز کو خدا کی راہ میں انفاق کرنا، یہ خدا اس بات کو پسند کرتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم خدا کی راہ میں انفاق کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو، ہم زیادہ سے زیادہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کر سکیں، اپنے مال و دولت جو اللہ نے ہمیں نوازا، جتنا بھی نوازا ہے، جتنا ہم سے ہو سکے، اس اعتبار سے ہم خدا کی بارگاہ میں ضرورت مندوں کے لیے، خدا کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انفاق کریں، اور جو جتنا زیادہ انفاق کرے گا یقیناً اسے فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ پروردگار عالم عنایت فرمائے گا۔ یقیناً ہمارے لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے ذخیرہ اپنے اعمال کا کرتے ہیں۔ جو مال آج ہمیں مل رہا ہے، اس مال کو فقط اپنے خرچ کے لیے،
اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہی نہ رکھیں، بلکہ اس مال سے ایسا بزنس کیا جائے کہ جو خداوند عالم جس کا ہمیں منافع دے، خداوند عالم جس کا ہمیں فائدہ دے اور بہترین جزا بھی دے۔ اور اس کا ایک بہترین راستہ انفاق ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ خدایا ہمیں اس طرح سے بہترین طریقے سے اپنی پسندیدہ چیزوں کو ضرورت مندوں کے لیے دینے میں، خدا کی راہ میں انفاق کرنے والوں میں ہمارا شمار کرے، ہمیں اس کی توفیقات عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔